الحمدللہ کاشف الغم. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو غم دور کرنے والا، بلا رفع کرنے والا اور نعمت عطا کرنے والا ہے. میں اس پاک ذات کی حمد کرتا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. تکلیف اور مصیبت ختم کرنے کے لیے اسی کا رخ کیا جاتا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو نیکوکاروں اور پرہیزگاروں کے سردار ہیں. اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ اور رسول محمد پر، آپ کی آل اور آپ کے شریف صحابہ پر، اور جب تک آسمان و زمین رہے بہت زیادہ سلامتی نازل فرما. اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. مسلمانوں، راتوں کی گردش اور دنوں کے الٹ پلٹ ہونے کے ساتھ انسان کے حالات بدلتے ہیں، مشکلیں آتی ہیں اور مصائب خیمہ زن ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ایسے غموم و ہموم ہوتے ہیں جو انسان پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور اس کے نفس اور اولاد یا جسم یا صحت و عافیت یا آبرو یا مال اور وطن کے تئیں اس کی تکلیف کا سبب بنتے ہیں. ان غموں کی وجہ سے اس کا سینہ تنگی محسوس کرتا ہے اور وہ ان سے چھٹکارا پانے اور ان کی تکلیف کے ختم ہونے کی راہ تلاش کرتا ہے، اور اپنے بلند و بالا پاک رب کا فرمان یاد کرتا ہے. اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کی اور کوئی نہیں، اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. اس کا یہ فرمان بھی یاد کرتا ہے. آپ کہہ دیجیے، وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کی ظلمات سے نجات دیتا ہے؟ تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر چپکے چپکے کہ اگر تم کو ان سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے، اور ہر غم سے تم پھر بھی شرک کرنے لگتے ہو. اس وقت اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ ہی ہر مصیبت سے نجات دینے والا، ہر تکلیف کو دور کرنے والا اور ہر بے کس کی فریاد رسی کرنے والا ہے. چنانچہ وہ اخلاص، خشوع اور تواضع کے ساتھ اوقات قبولیت کی جستجو کرتے ہوئے دعا اور گریہ وزاری کے ساتھ اللہ کی طرف اس کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے متوجہ ہوتا ہے. اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اس امید کے ساتھ کہ اللہ اس کی مصیبت کو ختم کرے گا، اس کا غم دور فرمائے گا اور اس کی پریشانی زائل کرے گا. اور اللہ سبحانہ کے حضور ان جامع دعاؤں کا وسیلہ لیتا ہے جن کا وسیلہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے امام ترمذی نے اپنی جامع میں صحیح سند کے ساتھ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی تو فرماتی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یعنی اے قیوم میں تیری رحمت سے مدد طلب کرتا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت فرمایا کرتے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. اسی طرح اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کی دعا پر مداومت برتنا. انہوں نے اس وقت دعا کی تھی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے. حاکم رحم اللہ نے اپنے مستدرک میں صحیح سند کے ساتھ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی نون یعنی یونس کی دعا انہوں نے اس وقت کی تھی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جو بھی مسلمان اس کے ساتھ کسی چیز کے لیے دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول فرمائے گا. یہ اللہ سبحانہ کے اس فرمان کے مصداق ہے. اللہ کا فرمان ہے تو ہم نے اس کی پکار سن لیا اور اسے غم سے نجات
دے دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے تھا کہ آپ مصائب کے وقت نماز کی طرف دوڑتے۔ سنن ابی داؤد میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو نماز پڑھتے، یعنی جب آپ کو کوئی پریشان کن معاملہ پیش آتا یا کوئی غم یا فکر لاحق ہوتی تو نماز کی طرف دوڑتے، کیونکہ نماز جیسا کہ اہل علم نے کہا ہے مسلمان کا وہ قلعہ اور پناہ گاہ ہے جہاں وہ پناہ لیتا ہے، وہ مضبوط کڑا ہے جسے وہ پکڑا رہتا ہے، اور اس کے رب کے درمیان تنی ہوئی رسی ہے، وہ روح کی غذا، زخموں کا مرہم، نفسوں کی دوا، بے کس کی فریاد رسی، خوف زدہ کا امان، کمزور کی طاقت اور نہتے کا ہتھیار ہے۔ وہ عظیم ترین چیزوں میں جن عظیم ترین چیزوں سے بلا کے وقت مصیبت کے ختم ہونے اور مشکل کے دور ہونے کی امید کی جاتی ہے، ان میں سے اللہ پر ایمان لا کر اس کا حق ادا کرنا، اس کی خوشنودی کی طرف جلدی چلنا، اس کی مضبوط پناہ لینا، اس پر سچا بھروسہ کرنا اور اس پر پورا اعتماد کرنا ہے، اور ساتھ ہی اس کے رسول پر ایمان لانا، آپ کی سنت کا اتباع کرنا، آپ کے نقش قدم کی پیروی کرنا، آپ کی محبت کو نفس، اولاد، والد اور تمام لوگوں کی محبت پر مقدم کرنا، بکثرت دعا اور با اصرار دعا کرنا، استغفار کرنا، صدقہ کرنا ہے اور تلاوت کلام پاک ہے۔ خبردار، ان تمام احتیاطی تدابیر کی پابندی ضروری ہے جنہیں متعلقہ اداروں نے اختیار کیا ہے۔ من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء لم يضره شيء، جو شخص ومن قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ المداوم على هذا الدعاء في الصباح والمساء، اور اس دعا پر صبح و شام مداومت برتنا ان مصائب سے بچائے گی۔ خبردار، ان تمام احتیاطی تدابیر کی پابندی ضروری ہے جنہیں متعلقہ اداروں نے اختیار کیا ہے، اور اس معاملے میں ان کے ساتھ تعاون ضروری ہے۔ نیکی اور تقوی میں تعاون کیا جائے، حکمرانوں کی فرما برداری کی جائے، شرعی مقاصد کو پورا کیا جائے، حفاظتی اسباب کو اپنایا جائے، جانوں کی حفاظت کی جائے، ہر بیماری سے بچاؤ اور ہر بلا سے نجات کے کام پر توجہ دی جائے، اور ان تمام چیزوں میں زمین و آسمان کے خالق پر بھروسہ اور توکل کیا جائے۔ اللہ سبحانہ کا فرمان ہے، اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑی مغفرت رحمت والا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنی کتاب کے طریقے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور عظمت و جلال والے اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام نازل ہو سید الاولین والآخرین ہمارے نبی محمد پر، آپ کی آل اور آپ کے تمام صحابہ پر، تابعین پر، اور ان لوگوں پر جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں۔ اما بعد، اللہ کے بندوں، بے شک جو چیزیں مشکلات اور آزمائشوں کے وقت نفسوں کو تسلی دیتی ہیں اور ان کی جانکاہی اور ہولناکی پر درد کی لہر کو نفسوں سے پھیر دیتی ہیں، ان میں سے اللہ کی طرف سے آنے والی قریب کشادگی کی امید اور اس کی رحمت اور انصاف پر بھروسہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، اور بندوں پر اس کی رحمت میں سے یہ ہے کہ وہ انہیں لگاتار مشکلات سے دوچار نہیں کرتا ہے اور نہ ہی انہیں کثرت مصائب کے ذریعے متنفر کرتا ہے، بلکہ تنگی کے بعد کشادگی اور خوشحالی اور
بلکہ تنگی کے بعد خوشادگی اور خوشحالی اور آزمائش کے بعد رحمت اور وسیع نعمت لے آتا ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس میں مشکل کے بعد آسانی دو بار آئی ہے، اور ایک مشکل دو آسانی پر غالب نہیں آ سکتی ہے۔ مشکل اپنے متنوع رنگوں اور مختلف راستوں کے ساتھ جہاں بھی پائی گئی ہے، وہاں اس کے پہلو میں وہ آسانی بھی پائی گئی ہے جس سے مصیبت دور ہوتی ہے، دل کو دلاسا ملتا ہے، زخم بھرتے ہیں، درد بھولتے ہیں اور غم ختم ہوتے ہیں، خصوصاً اس وقت جب مومن اپنی مشکل اور بلا میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے دعا کرتا ہے کہ اس کی مشکل کو خوشحالی سے اور اس کے غموں کے اسباب اور پریشانیوں کے عوامل کو کشادگی اور آسانی سے بدل دے۔ چنانچہ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈریں اور بہت مہربان رحم کرنے والے اللہ کی طرف سے قریب کشادگی کا یقین کر لیں۔ مشکلات، آزمائشیں اور سختیاں تو صرف حالات کو بہتر بنانے کی راہ میں ایک قدم اور خوشحال زندگی اور امیدوں تک پہنچنے کے لیے ایک چھلانگ ہے، نیز ان میں پاکیزگی اور گناہوں کا کفارہ ہے اور درجات کی بلندی ہے۔ اور آپ سب اللہ کے آخری رسول محمد بن عبداللہ پر درود و سلام بھیجیں۔ کتاب اللہ میں آپ کو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ کا فرمان ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہو۔ اے اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور صحابہ پر درود نازل فرما۔ اے اللہ، تو خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور تمام صحابہ سے اور تابعین سے، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، تو اپنے دین کی حفاظت فرما، اپنے نبی کی سنت کی حفاظت فرما، اپنے دین کی قلعے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو مسلمانوں کی صفوں کو متحد کر دے۔ اے اللہ، تو اپنے دین، اپنے نبی کی سنت کو اور تمام مومن بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں ہمارے وطنوں میں امن عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ، تو انہیں اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور تو اس سے راضی ہو۔ اے اللہ، تو ہمارے نفسوں کو تقوی عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے نفسوں کا تزکیہ کر، تو بہترین تزکیہ کرنے والا۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیری نعمت کے زوال ہونے کی پناہ لیتے ہیں۔ اے اللہ، اور عافیت کے بدلنے سے تیری پناہ لیتے ہیں، اور اچانک عذاب آنے سے تیری پناہ لیتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں کوڑھ سے، برس سے اور بری بیماریوں سے۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ لیتے ہیں برس سے، کوڑھ سے، پاگل پن سے اور بری بیماریوں سے۔ اے اللہ، تو ہم سے ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی مصیبت دور فرما دے۔ اے اللہ، تو ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنی امیدوں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔